عید کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 4 جولائی کو ایک بڑی گرفتاری ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی کارنر ہو سکتا ہے اور کوئی ملک میں واپس آ سکتا ہے. کون آ سکتا ہے وہ تو رانا صاحب نے بتا دیا. کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ عید کے بعد مختلف محاذوں پہ؟ اطہر دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اوبیسلی کہ رانا صاحب کے ذہن میں جو ایک حتمی شخصیت ہے نگراں وزیر اعظم کے لیے وہ تو کلیئر ہے. وہ کل انہوں نے میرا نام دے دیا تھا. میں نے نہیں دیا. میں ان سے دلوا کے رہوں گا، یہ جب تک نہیں دیں گے میں ہر پروگرام میں ان کو یاد کرواتا ہوں. آپ نے خود کو ایلیجیبل میرا نام فارورڈ کرنا پڑے گا. نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. فارورڈ کرنا پڑے گا. ہاں، متفقہ آپ ہمارے امیدوار ہیں نگران وزیر اعظم کے لیے، اور آپ ہینڈسم بھی ہیں. ایک جسٹن ٹروڈو ہینڈسم ہے، ایک ہمارے پی ٹی آئی چیئرمین ہینڈسم، اور اس کے بعد آپ. تسی وزیر اعظم بنانا ہے، اطہر کاظمی نے وزیر اعظم بنانا ہے، کسی ہالی ووڈ دی مووی تو اسے کاسٹ کرانا ہے. ملٹی ٹاسکنگ، دوسری بات یہ دونوں کام وہ نہیں مشکل ہو جائیں گے، مشکل دوویں کام مشکل ہو جائیں گے سر. تو وہ دیکھیں، جب تک یہ نہیں دیں گے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو یاد کرواتا رہوں. اور آپ نے ان سے کوشچن بھی پوچھا پھر بھی انہوں نے نام نہیں دیا تو میں اچھا کم دو میں ماڑے نہیں جڑا ہوندا کروا دیو. جی نہیں، ہالی ووڈ بندہ کام کرے گا کہ وزیر اعظم بنے گا، دوویں کام مشکل ہو جائے گا. اب وہ زمانہ ہو چکا ہے کہ دو طرفہ کام کرنا پڑتا ہے. آپ سے پنجابی میں بات کی آپ جی اطہر، اس کی وجہ سے. جی اچھا، اب ایشو یہ ہے کہ جس طرح آگے ریلیف کیا دے پائیں گے. دیکھیں، ابھی تک تو پہلی بات یہ ہے نا کہ اس حکومت کا جو کارکردگی ہے، آئی ایم ایف کی بار بار بات ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں، کہا گیا تھا کہ بالکل ڈیل ڈن ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. وزیر اعظم صاحب پیرس میں بھی ملے. مطلب اب آئی ایم ایف سے ابھی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آخر میں کہیں خدا نہ خواستہ یہ نہ پتا چلے کہ انہوں نے کہا کہ 1500 کا ایزی لوڈ کروا کے دیں گے وزیر اعظم صاحب کے موبائل پہ. اس کا مطلب کہ یہاں پہ بات آ گئی ہے. خدا نہ آپ دے دیں آئی ایم ایف والے بھی کہ چیزیں کس طرف لے کے جانی، انہوں نے کیا کرنا ہے. باقی بات یہ ہے کہ دیکھیں، پاکستان میں عید کے بعد کیا ہوگا یا عید سے پہلے کیا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. مشاورت ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے نگران سیٹ اپ لایا جائے، اس میں کس کا کیا کردار ہو. لیکن اس حالیہ جو سارا سیناریو ہے نا، اس میں زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب کا نام بار بار اوپر آتا ہے. لیکن میری ایک کنسسٹنٹ رائے ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس میں نواز شریف صاحب زیادہ بڑے پلیئر نظر آ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی منشا سے ہوں گی. وہ پیپلز پارٹی کا شور آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے، پر مجھے جو ہے اگلی سیاست میں اور اس وقت بھی سیاست میں اگر کوئی بڑا کردار ادا کر رہا ہے، میں بند کمروں کی سیاست کی بات کر رہا ہوں، اس میں نواز شریف صاحب کا کردار سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب وہ واپس کب آئیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب اگلے مہینے آئیں گے. ہو سکتا ہے وہ آ بھی جائیں، لیکن سپتمبر میں بھی اگر وہ آ جاتے ہیں اور آپ کو 90 دن کا ٹائم مل جاتا ہے تو میاں صاحب کے پاس 2-1 مہینے ہوں گے اپنی الیکشن کمپین کرنے کے لیے. تو وہ اس میں الیکشن کمپین بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ان کو اپنی پارٹی کو ایک طرح سے متحرک کرنے میں انف ٹائم مل جائے گا. تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کا اس وقت بھی کردار زیادہ ہے، الیکشنز کے بعد بھی ان کا کردار زیادہ لگ رہا ہے. اور الیکشن یہ اختلاف پہ ہوگا، حکومت یہ اتفاق پہ بنے گی، سارے مل کے حکومت بنائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف ہوئی الیکشن میں، ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن لڑنے دیا گیا، تو پھر ان دونوں میں سے کسی میں جتنے بھی کینڈیڈیٹس کے نام لیے گئے ہیں، میاں صاحب، بلاول صاحب، جہانگیر ترین صاحب، کسی کا کوئی چانس نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی کو فری اینڈ فیئر ماحول کے اندر الیکشن لڑنے دیا گیا، اس صورت میں پھر نگراں وزیر اعظم کے لیے صرف میرا ہی نام رہ جاتا ہے. باقی کسی اور کا نام مجھے نہیں لگتا کہ عوام کسی کو الیکٹ کریں گے. لیکن وہ مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہیں، اور ویسی صورت میں مجھے میاں صاحب کی سیاست جو ہے باقی ساروں کی سیاست کو پیچھے چھوڑتی ہوئی نظر. لیکن اطہر، یہ تو یقینی طور پر کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بیک سٹیج کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بن سکتے. اس بات پہ اتفاق پایا جاتا ہے، یہی وجہ کہ وہ وطن واپس بھی نہیں آ پا رہے. نہیں دیکھیں، جہاں تک وطن واپس آنے کی بات ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ میاں جاوید لطیف صاحب سے پوچھے تو میاں جاوید لطیف صاحب نے آج ہی کہا ہے کہ میاں صاحب بس 2.5 گھنٹے کی مسافت تک پہنچ گئے. 2.5 گھنٹے دور رہ گئے، بس وہ دبئی بیٹھے ہوئے. 7 گھنٹے سے سفر کم ہو کے 2.5 گھنٹے کا رہ گیا. تو اس میں بھی ایک اشارہ ہے، انہوں نے آ جانا ہے. اور میاں صاحب جو ہے اور جب وہ آئیں گے، جی جب وہ آئیں گے تو دیکھیں میاں صاحب
کہ جو جماعت کا ووٹ ہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، وہ جو ان کا ووٹر سپورٹر ہے جو ابھی بھی جی ٹی روڈ کی بیلٹ کے اوپر ہے، وہ میاں صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا چاہے گا، کسی اور کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر نون لیگ کا وزیر اعظم ہوگا تو میاں صاحب کے قانونی مسائل حل ہوں گے اور میاں صاحب ہی وہ وزیر اعظم